شبیہ، اس سے ملتی جلتی تصویر کچھ ملی نہیں۔ اب رہی بات تعزیہ کا مسئلہ، تعزیہ جو ہے اس کا مسئلہ مختلف بھی ہے، اتنا میں بتاؤں گا، کنفیوز نہیں ہونا۔ تعزیہ کو شرائط کے ساتھ اگر بٹھایا جائے تو جائز ہے، لیکن وہ شرائط پورے کرتے نہیں لوگ، اور ہم نے اگر اتنا ہی شوشہ کھول دیا تو بڑے بڑے دروازے لوگ کھول لیں گے۔ بات صرف اتنی تھی تعزیہ کی، امام حسین کا جو روضہ ہے اس روزے کی شکل کی کوئی چیز بنا کر کے آپ نے رکھ دیا، تو کسی بھی بزرگ کے روزے کی شکل بنا کر کے رکھنا مستحسن ہے، کوئی حرام کام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے۔ جیسے ہم گنبد خضرا بناتے ہیں، خانہ کعبہ بناتے ہیں، ہوتا ہے گنبد خضرا جہاں ہوگا ہم تعظیم کے ساتھ دیکھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ اگر ایسے معاملات ہوں کہ اس کو لے کر کے سڑکوں پہ ہم گھومیں گے، ناچیں گے، اور پھر اس پر چڑھاوے کریں گے، پھر اس کے ساتھ اپنے عقیدے جوڑ لیں گے، تو یہاں سے شیطان پھر گمراہ کرنا شروع کرتا ہے۔ خیر یہ بات الگ ہے تعزیہ کا۔ رہی بات پنجے کا، پنجے کی جو لاجک ہے وہ نہیں سمجھ میں آئی، مجھے کوئی سمجھا دے۔ میں نے اس سے قبل بھی بہت پہلے ہی کہا تھا، میں خود اٹھاؤں گا۔ پنجے کی کیا خصوصیت ہے؟ اگر امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کا نشان لے کر کے کوئی اٹھا کر گھومتا ہے، میں تو کہوں گا ہاتھ کیوں اٹھاتے ہو؟ اس سے بہتر ہے کہ مولا حسین کا قدم اٹھا کر کے گھومیں، کیونکہ ہمارے لیے ان کے قدم تک پہنچنا بھی بہت دور کی بات ہے۔ قدم اٹھا کر کے کوئی گھومتا ہوا نہیں دکھا مجھے، کوئی تلوار اٹھا کر کے دکھا۔ تو اس میں ہاتھ کی کیا خصوصیت ہے یہ تو مجھے لاجک اب تک نہیں معلوم، بہرحال ایک ٹاپک الگ ہے۔ اس کے اندر جو خرافات آ رہی تھیں، اس کے ساتھ عورتوں مردوں کا ساتھ ملنا، گانے باجے ڈھول تاشے اور طرح طرح کے اس میں خرافات لے کر کے اس کو کہاں سے کہاں تک پہنچایا تھا۔ شروع کس لیے ہوا ہوگا معلوم نہیں، پہنچا کس کام کے لیے بہت دور چلا گیا۔ اب میں جو بات کہنے جا رہا تھا وہ یہ تھی کہ چند سالوں پہلے ہم نے دیکھا بہت خرافات ہو رہی ہے، ایک جگہ ہم نے کہا منع ہے، انہوں نے فوراً اس کو ختم کر دیا، نہیں کریں گے۔ ہاں میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، مولا حسین کے روزے کی شکل بناؤ، ہر گھر میں بنا کر کے رکھو، یاد کے لیے اچھا، اپنے بچوں کو دکھاؤ کہ یہ مولا حسین کا روزہ ہے۔ ہم جیسے گنبد خضرا رکھتے ہیں اپنے گھروں میں، خانہ کعبہ رکھتے ہیں، امام حسین کا روزہ رکھنے میں کون سی دقت کی بات ہے؟ میں اتنا زیادہ مخالف نہیں ہوں اس چیزوں کا، رکھو۔ آپ پیتل کا بناتے بناؤ، تانبے کا بناتے بناؤ، سونے کا بناتے ہو بناؤ، اس میں حرج نہیں۔ ہم جس چیز کی مخالفت کرتے ہیں وہ خرافات و حرام کاریاں جس کو باہر سڑکوں پر کیا جاتا ہے، میں اس کا مخالف ہوں۔ خیر بات آئی، بند ہو گئی، لیکن ہوتا کیا تھا معلوم ہے؟ چند دنوں کے بعد دوسرا محرم آیا تو گھر والے کہتے ہیں کہ حضرت وہ تو بند ہیں لیکن بچے ویسے ہی ناچ رہے ہیں، ہاتھ ایسے لمبے کر کے خود پنجا بن گئے ہیں اور ناچ رہے ہیں۔ تو میں اس چیز کو مثال میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بنی اسرائیل بچھڑے کی پوجا کرتے تھے، حکم آیا ان کے قتل کا، قتل بھی ہوئے، بچھڑا بھی مار دیا گیا، لیکن زمانے تک ان کے دلوں سے بچھڑے کی محبت گئی نہیں تھی۔ وہی ذکر آج کی آیت میں نے پڑھا ہے، اللہ فرماتا ہے ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، پھر یہ بچڑے کو ایسا لے کر کے بیٹھے رہے جبکہ ان کے سامنے کھلی ہوئی نشانیاں تھی۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، اللہ فرماتا ہے ان کے دلوں میں ایسا لگتا ہے بچڑا پلا دیا گیا ہے، پی گئے ہیں بچڑے کو، اتنی محبت تھی، جبکہ روشن آیتیں اور دلیلیں دیکھی۔ تو خلاصہ یہ ہے میرے عزیزو، کہنے کا مطلب کہ بعض چیزیں گمراہیاں ایسی ہیں جن کو چھوڑنے کے بعد بھی وہ کچوکے لگاتی رہتی ہیں، برے گناہ بھی ایسے ہیں جن کو چھوڑنے کے بعد وہ دوبارہ دماغ میں وسوسے ڈالتے رہتے ہیں۔ ان کاموں کو حتمی طور پر اپنے تصور میں بھی نہ آئے۔ اعوذ باللہ من شر الشیطان الرجیم کثرت سے پڑھیں، اعوذ باللہ من شر الشیطان الرجیم، من شر الشیطان الرجیم۔ اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیری
مردود شیطان کی ان شرارتوں سے جو میرے دماغ میں ڈال رہا ہے. تو یہ اسی کی طرف سے ہوتی ہیں. وہ پرانے راستے پر لے جانا چاہتا ہے, گمراہی کی طرف لانا چاہتا ہے. وہ خرابیاں جن کو تم چھوڑ کر کے آئے ہو یاد دلاتا ہے, ایک بار اور چلا جاؤ. اس کے لیے کثرت سے یہ پڑھا کریں. جب جب ایسا وسوسہ. اور آپ کو یہ معلومات پسند آ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنا اسلامک آفیسر کو سبسکرائب ضرور کریں. آپ کا ایک سبسکرائب ہمیں بہتر اسلامی کنٹینٹ لانے کی ہمت دیتا ہے. کہیں اعوذ باللہ من شر الشیطان الرجیم. آج ہی صبح گناہ سے توبہ کیا, سوچا کہ نہیں کروں گا یہ گناہ, لیکن رات ہوتے ہی پھر خیال آیا ایک بار اور کر لو. فوراً اس وقت یہ پڑھو اعوذ باللہ من شر الشیطان الرجیم. اے اللہ میں تو چھوڑ چکا تھا, شیطان مردود پھر مجھے لا رہا ہے وسوسے, میں تیری پناہ مانگتا ہوں مردود شیطان کی شرارتوں سے. یہ باتیں یہاں تک ختم ہو گئیں. اور آگے کی جو آیت میں نے تلاوت کی تھی آج کی, اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل کو ایک حکم یہ بھی تھا کہ یہ جب بیت المقدس میں جائیں تو سجدے کی حالت میں جائیں, لیکن ان میں سے بہت سارے نافرمان ایسے تھے کہ وہ اپنی سرین کو گھسیٹتے ہوئے ایسے جا رہے تھے. حکم ہوا تو سجدہ کر کے جائیں, لیکن وہ مذاق کے طور پر سرین اپنے گھسیٹتے ہوئے اس طرح سے بیت المقدس میں جانے لگے. ایک نافرمان یہ کیا انہوں نے. اور پھر اللہ نے فرمایا تھا ہفتے کے دن شکار نہ کرنا, سنیچر کے دن شکار کرنا ان کے لیے حرام تھا. تو یہ بنی اسرائیل کیا کرتے تھے, جمعہ کے دن جال لگا کے آتے تھے مچھلیوں کا, اور اتوار کو جا کر کے لے کے آتے تھے. کہتے ہم سنیچر کو شکار نہیں کیے, جمعہ کو جال لگائے تھے, اتوار کو لے کے آئے. پھر مچھلیاں کون سے دن پھنسی تھی ہیں. تو اس طرح ہیلے بہانے کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے. وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی سوچتے ہیں. جیسے کچھ لوگ زکوٰۃ چھپانے کے لیے کرتے ہیں, سال ہونے سے پہلے کسی کو مالک بنا دیا, بھائی سال نہیں ہوا میرے پاس, وہ 6 مہینے رکھا اس نے واپس لوٹا دیا. تو یہ بنی اسرائیل کی وہی حرکتیں ہیں میرے عزیزو. اللہ کا عذاب آئے گا ان چیزوں پر. تم ایک دوسرے کو چھپا سکتے ہو بہت ساری باتیں, لیکن اللہ رب العزت سے کوئی چیز نہیں چھپے گی. تمہارے دلوں کے حالات سے وہ باخبر ہے. اور اللہ نے فرمایا ہم نے ان سے گاڑا عہد لیا تھا کہ یہ چیزیں نہیں کرو گے, پھر بھی انہوں نے کیا. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ, اللہ فرماتا ہے تو ان کی کیسی بدعہدیوں کے سبب ہم نے ان پر لعنت کی ہے. یعنی وعدہ خلافی کرتے تھے یہ بنی اسرائیل یہودی, توبہ کرتے تھے اللہ آئندہ سے ایسا کبھی نہیں کریں گے, بچڑے کی پوجا میں لگ گئے, کر رہا ہو امام ہو. من شذ شذ فی النار, حضور فرماتے ہیں جو جماعت سے ہٹا اسے تنہا جہنم میں ڈالا جائے گا. جماعت کا مطلب کیا ہے؟ یہی تمام یونٹی اسلام اور مسلمانوں کی. عزیزان گرامی 40 دن موسیٰ علیہ السلام نہیں تھے اپنی قوم کے ساتھ, تو کیا ہوا؟ سب بچڑے کی پوجا میں لگ گئے. اب یہاں اندازہ کریں آپ, برسوں برس جن کے درمیان کوئی شیخ نہ ہو, کوئی عالم بعمل نہ ہو, کوئی ان کی صحیح تربیت کرنے والا نہ ہو, تو پھر کیا ہوگا؟ سب ہوس کے پجاری ہو جائیں گے. یہ اور بات ہے کہ اللہ نے بچا رکھا ہے, آج بچڑے کی پوجا تو نہیں کر رہے, لیکن اپنی خواہشات کی پوجا تو کر رہے ہیں. آج تقریباً جو مرضی میں آئی اس چیز کو عمل کر لے جانا, یہ پوجا ہی تو ہے. ہر خواہش کو پوری کر لینا کہ ابھی ہم نے سوچا اور یہ ہونا ہی ہے. اسی لیے قرآن کہتا ہے ارأیت من اتخذ الہہ ہوا, اے رسول کیا آپ نے دیکھا کچھ وہ لوگ ہیں جو اپنے خواہشوں کو معبود بنائے ہوئے ہیں, اپنے خواہشوں کو خدا بنائے, اپنے خواہشوں کو معبود بنائے ہوئے ہیں, اپنے خواہشوں کو خدا بنائے ہوئے ہیں. کیسے؟ دیکھیں خدا وہ ہے جس کی ہر بات مانی جائے گی, ہے نا. خدا کی ہر بات ماننا ضروری ہے. اگر ایک بھی بات کا انکار کیا خدا کی تو تم بندے نہیں ہو. خدا کی ہر بات مانی جاتی ہے جس طرح سے, اس طرح بعض بندے ایسے ہیں جو اپنی طبیعت کی ہر بات ماننے کو تیار ہیں. نہ مانو ہر بات اس کی, ہر بات اس کی نہ مانو, اور اس کو تم خدا کا درجہ دو گے تو ہوگا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول سے فرماتا ہے کیا اے حبیب ایسے لوگوں کی آپ سفارش کریں گے
जो सिर्फ अपनी ख्वाहिशात की पूजा कर रहे हों। अज़ीज़ान गिराम वक़ार, जिस तरह से बनी इसराइल बछड़े की पूजा में लग गए, मुझे ऐसा लगता है इस दौर में बहुत सारे लोग अपनी ख्वाहिशात की पूजा में लग गए। उन्हें किसी चीज़ की ख्वाहिश थी जिसकी वजह उसको पूरा करने के लिए वो हर काम करना के लिए तैयार है। एक कुर्सी चाहिए, एक कुर्सी चाहिए, ये तुम्हारी ख्वाहिश है। अब ये कुर्सी की ख्वाहिश तुमसे हर काम करा लेती है, ये इबादत नहीं है तो और क्या है? तुम अपनी ख्वाहिशात की बात, एक वक्त का तुम्हें गोश्त चाहिए था खाने के लिए, पैसे नहीं थे, लेकिन ख्वाहिश को पूरी करना है। यही ख्वाहिशात ने तुम्हें चोरी कराया या धोखा दिलवाया, धोखा देने पर आमादा किया। ये तमाम चीजें करके तुम उस बर्तन तक पहुंचते हो जो तुम्हारी ख्वाहिश है। हर ख्वाहिश को पूरी करना जरूरी नहीं। अब एक बात इस वाक़े से एक जो सबसे बड़ा सबक मिला वो ये है कि कौम के दरमियान उनका रहबर उसका होना ज़रूरी है, और कौम बग़ैर रहबर और रहनुमा के, बग़ैर आलिम दीन के ना रहे। वो अंबिया थे और उलमा नाइबे अंबिया हैं। हर जमात में, हर कौम में, हर मोहल्ले में एक आलिम का होना ज़रूरी है जो उनकी इस्लाह करे, उनकी तरबियत करता रहे। और इनको बरसों बरस छोड़े रहोगे तो दिलों में जंग लग जाएगा, जो आज हो रहा है। दूसरी चीज़ इस वाक़े से ये भी पता चलती, ये एक तो 40 दिन का गैप जो इस कौम को शिरक में ले आया। दूसरा इससे जो मिलता है कि कौम हमेशा जो है चमत्कार को, जो दिखने वाली है, उसकी तरफ बढ़ जाती है, हमेशा होता है। क्योंकि हारून अलैहिस्सलाम थे जमात में, तो आपने ऐसा कुछ दिखाया नहीं, यानी बोलता हुआ बछड़ा, बोलता हुआ कुत्ता दिखाया नहीं, जबकि वो भी नबी हैं। और सामरी ने दिखा दिया तो कौम ने किसकी तरफ रुख किया? सामरी की तरफ। इससे पता ये चलता है अक्सर लोग जो है उस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो चमक रही है चीज़। ऐसा ना करो मेरे अजीजों, ये गुमराही है, गुमराही है। आज के ज़माने में हो सकता है तुम्हें कोई ऐसा करके दिखाए, ऐसा करके दिखाए, आओ हमारी इबादत खाने में हम तुमको दिखाते हैं कि कैसे हमारा खुदा बोलता है। तुमने वहाँ देख लिया, फिर क्या मेरे पास आए, कहा कि हज़रत वहाँ तो खुदा बोल रहा है, मस्जिद में तो कभी आपने दिखाया नहीं खुदा बोल रहा है। ये सेम वही चीज़ है जो बनी इसराइल के साथ हुई। सामरी बछड़े को बुलवा करके दिखाया तो सब शिरक में मुब्तला हो गए। और हारून अलैहिस्सलाम ने कुछ नहीं दिखाया, लेकिन ये कहा कि अल्लाह एक है, तो चंद ईमान वाले कायम रहे, बाकी उधर चले गए। ऐ मेरे अजीज़ों, आज के दौर में अगर कोई इस तरह तुम्हारे अकीदे को ख़रीदे तो किसकी तरफ जाओगे, किसकी तरफ? उम्मीद है आज की ये मालूमात आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अपना इस्लामिक ऑफिशियल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। अल्लाह हाफिज़।